ہے جمادی الثانی 1436 ہجری بعد ازاں منعقد ہو رہی ہے۔ جیسے کہ آپ واقع ہیں وکیل الدین قادری صاحب کافی تیاری سے آتے ہیں اور محترم حاضرین اکرام، تعلیم کی اہمیت اور اس کا مقصد شریعت اسلامی کی روشنی میں یہ شریعت انفارمیشن لیکچر کے تحت منعقد کی گئی۔ اصل میں عربی زبان کا لفظ علم سے ماخوذ ہے، جو عربی زبان کا لفظ سے ماخوذ ہے جو ہے تعلیم، یعنی تعلیم کا جو مادہ ہے وہ عربی کا علم سے ہے، عین لام میم، جس کے معنی کسی چیز کا ادراک کرنا، یا پھر یہ کہ تعلیم کے معنی بار بار اور کثرت سے خبر دینے کے، یعنی بار بار اطلاع دینا کسی بارے میں، یہاں تک کہ تعلیم حاصل کرنے والے متعلم کے ذہن میں اس کا اثر پیدا ہو جائے۔ انگریزی زبان کا جو لفظ ایجوکیشن یہ لاطینی لفظ ہے، اصل ہم کہتے ہیں ایڈیکس سے نکلا اور دوسر یا ڈیپ یعنی رہنمائی سے ماخوذ ہے۔ لفظی طور پہ اس کے معنی معلومات جمع کرنا اور اپنی صلاحیتوں کو نکھارنا ایجوکیشن میں۔ تعلیم
نظام تدریسی کا نام نہیں ہے، یعنی عام طور پہ جو پڑھایا جاتا ہے اس کا نام نہیں، بلکہ ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے سے قوم اپنی ذات کا عرفان حاصل کرتی ہے، اور اس عمل سے افراد قوم کا احساس و شعور نکھرتا ہے، افراد کا بھی اور قوم کا بھی شعور نکلتا ہے، ایسا علم ہے۔ یہ نئی نسل کی وہ تربیت ہے جو اس میں زندگی کے مقاصد اور فرائض کا احساس پیدا کرتی ہے۔ تو زندگی کا کیا مقصد ہے؟ تعلیم اصل کیا چیز ہے کہ وہ یہ بتائے کہ زندگی کا کیا مقصد ہے، اور ایک فرائض معاشرے کے بارے میں بنتے ہیں، اور اسے زندگی بسر کرنے کے طور طریقوں کا شعور بخشتی ہے۔ زندگی جو بسر کر رہا ہے اس کا شعور کیا طریقے سے زندگی گزاری جائے۔ تعلیمی کے ذریعے سے قوم ذہنی پہنچاتی ہے، تو تاریخ ہوتا ثقافتی وہ جو ہے اپنی دوسری نسلوں کو منتقل کرتی ہے، پہنچاتی ہے۔ تعلیم ایک ذہنی، جسمانی اور اخلاقی تربیت کا نام ہے جس کا مقصد ایسے افراد پیدا کرنا جو ریاست کے ذمہ دار اور اچھے شہری ثابت ہوں، شہری کو ثابت ہو۔ جان نیوٹن نے تعلیم کی تعریف کیوں کی؟ جان نیوٹن آپ جانتے ہیں انگریزی کا بہت بڑا ماہر تھا۔ اس نے کہا میرے نزدیک مکمل اور شریفانہ تعلیم وہ ہے جو انسان کو بحالت جنگ اور امن، اپنی اجتماعی اور نجی زندگی کے فرائض دیانت و مہارت اور عظمت کے ساتھ ادا کرنے کے لیے تیار کرتی ہے۔ وسیع تر مفہوم میں تعلیم کا عمل تمام طبعی و حیاتیاتی، اخلاقی و سماجی اثرات کا احاطہ کرتا ہے، جو فرد اور قوم کے طرز زندگی کی تشکیل کرتا ہے، اور محدود مفہوم میں یہ صرف ان اثرات پر حاوی ہے جو اساتذہ کے اور درسگاہوں سے مرتب ہوتے ہیں۔ بہرحال یہ ہمگیر عمل ہے اور طالب علم کی زندگی کے تمام پہلوؤں پر اس کا گہرا اثر ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ قوم کی زندگی کا انحصار اس کی تعلیم پر ہوتا ہے، اور تعلیم ہی وہ عمل ہے جس سے معاشرے کے لیے افراد سازی ہوتی ہے۔ جو میں نے آپ کے سامنے اس کے بارے میں رکھی، ہم دیکھیں اسلام نے تعلیم کو جو اہمیت دی ہے وہ مسلمہ حقیقت ہے۔ انسانی تاریخ میں یہ بہت بڑی مقام صرف اسلامی کو حاصل ہے جو شراب، علم و آگاہی بن کر آیا اور تعلیم کی دنیا میں ایک ہماگیر انقلاب برپا کیا۔ اسلامی نقطۂ نظر سے انسانیت اپنے سفر کا آغاز تاریکی اور جہالت سے نہیں بلکہ علم اور روشنی سے کیا۔ یہ نقطۂ نظر ہے جبکہ دوسروں کے پاس یہ آدم کو سب سے پہلے اس کے خالق نے زیور علم سے ہی آراستہ کیا، پھر اس کو سارے اشیاء کے نام سکھائے اور دوسرے نظام یہ ساری چیزیں بتائی۔ اب یہاں پر میں تھوڑا سا وضاحت کرنا چاہوں گا کہ علم کی وجہ سے حضرت آدم کو ایسا مقام دیا گیا، فرشتوں کو ان کو فوقیت دی گئی اور خلیفہ بنایا گیا۔ فرشتوں نے وہی اعتراض کیا، سورہ بقرہ کی آیتیں ہم کو ملتی ہیں، 31ویں آیت سے شروع ہوتا ہے یہ بات کہ جو ہے جس میں فرشتوں نے اعتراض کیا کہ مالک ہمیں تیری عبادت کے لیے پھر تو کیوں نائب بنا رہا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ پھر ساری اشیاء ان کے سامنے کر دی اور اس سے پہلے آدم علیہ السلام کو علم دے دیا ان اشیاء کے بارے میں اور پوچھا کہ بتاؤ یہ کیا چیزیں ہیں، ان کے نام، ان کی خاصیتیں۔ فرشتے بولے ہم انہیں معلوم مالک آپ ہی بہتر جانتے۔ پھر حضرت آدم سے مخاطب ہے کہ اللہ نے فرمایا آدم تم بتاؤ، حضرت آدم نے پورے بتا دیے۔ تو اللہ نے فرمایا دیکھو یہ علم اس کو میں نے دیا، تو علم کی وجہ سے وہ اشرف المخلوقات ہوئے اور اللہ کے نائب اور خلیفہ یہ علم کے لیے۔ اور عالم یہ ہوا کہ انسانیت کا آغاز جو ہوتا ہے حضرت آدم سے ہوتا ہے، اور حضرت آدم کو اللہ تعالیٰ نے سارے جہاں کا اور ساری اشیاء کے نام اس کا علم اللہ تعالیٰ نے عطا کر دیا، جبکہ دوسروں کے پاس یہ ہے کہ تاریکی سے جہالت سے آغاز ہوا اور انسان تدریجاً علم کی طرف آیا اور علم حاصل کیا۔ وہ فرق اسلام میں اور مسلم میں۔ دوسرے نظاموں نے تعلیم کو زندگی کی ضرورتوں میں سے ایک ضرورت سمجھا ہے، ضرورتوں میں ایک ضرورت تعلیم دوسرے نظام یہ کہتے ہیں، لیکن اسلام نے اسے اولین ضرورت قرار دی۔ اسلام میں اور دوسری جگہ فرق یہ ہے کہ اسلام نے کہا کہ اولین ضرورت، دوسرے کا جیسے ضروریات ایسی ضرورت ہی ہے۔
علم کے سوا دنیا کا، اسلام کے سوا دنیا کا کوئی مذہب یا تمدن ایسا نہیں جس نے معاشرے کے تمام افراد کی تعلیم کو ایک بنیادی ضرورت یہ تو اہمیت ہے کہ شریعت اسلامی وہ چیز ہے جس نے ہر فرد کے لیے علم رکھا، تخصیص سے یہ گروہ علم سیکھ سکتا ہے، یہ گروہ علم نہیں سیکھتا ہے، ہر فرد کے لیے۔ یونان اور چین نے غیر معمولی علمی اور تمدنی ترقی کی، زمانہ تھا وہ ترقی کرتی، لیکن وہ بھی معاشرے کے تمام افراد کی تعلیم کے قائل نہ تھے۔ اسلام آنے سے پہلے کوئی قائل نہیں، ان کے پاس بھی مخصوص گروہ کے لیے تعلیم ہے۔ افلاطون نے اپنی مشہور زمانے کتاب ریتورقا جمہوریت میں جو اونچے سے اونچے خواب دیکھ سکا، اس میں بھی تعلیم، فلسفہ اور اہل نظر کے ایک مخصوص طبقے تک ہی محدود رہا، اس سے آگے نہیں جا سکا۔ ہندوستان جو کسی زمانے میں گہوار علم و فن تھا، اس کی علم دوستی اور تعلیم نوازی تو کسی شدت سے پوچھی تو کیا تعلیم نوازی میں رہتی تو شدت سے پوچھی ہے۔ جو چوری چھپے بھی شاستر کے الفاظ سن لیتا تو اس کے کانوں میں دکھلا کر سیخ ڈال دی جاتی۔ وہ علم کی بات سن لینا بھی ایک بدترین جرم تھا، علم کی بات سننا بھی نہیں۔ ان تمام علم بردار سارے علم و فن کے برخلاف اسلام نے حصول علم کو معاشرے کے ہر فرد کے لیے ضروری قرار دیا۔ فرق اسلام کا ہر فرد کے لیے ضروری علم کا حاصل کرنا کہا گیا۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، صلی اللہ علیہ وسلم طلب فریضۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، اور پھر اس فرض کی ادائی میں امداد و اعانت کی ذمہ داری معاشرے اور ریاست کے کندھوں پر رکھی۔ بہت سارے گروہ ایسے ہوتے ہیں جو استطاعت نہیں رکھتے کہ علم حاصل کرے، تو معاشرے پر اس کی ذمہ داری رکھی گئی، اور اگر اسلامی ریاست ہو تو اس ریاست کی ذمہ داری سے تعلیم۔ اسلام نے تعلیم کی اہمیت کا اندازہ لگانے کے لیے پہلی وحی پر ایک نظر ڈال لینا ہی کافی ہے۔ پہلی وحی کا لفظ یہ ہے کہ پڑھ، علمہ بالقلم، تو تعلیم بالقلم لکھنے کی شرح موجود ہے۔ آج کیا ہے کہ اس کا بھی پڑھتے رب کے نام سے پوری وہ ایک ترجمہ جس نے پیدا کیا، انسان کو خون سے پیدا کیا، پڑھ اور تیرا رب کریم ہے، تو جس نے قلم سے تعلیم دی، انسان کو ان چیزوں کی تعلیم دی جن کو نہ جانتا تھا۔ یہ اخراج کی تفکار، یہ خلق و ایجاد کے اشارے، یہ عزت و کرامات کے کنائے، یہ تعلیم بالقلم کی صراحت، آخر یہ سب کیا ہے؟ یہ قرآن حکیم میں ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ذمہ داریاں سونپی گئی، ان میں تلاوت کتاب و حکمت کی تعلیم، احکام و آیات کی توضیح، تزکیہ نفس، تربیت اور تبلیغ و دعوت کو بدیانی اہمیت حاصل ہے۔ کہا گیا یتلو علیہم آیاتہ یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ یہ رسول وہ ہیں جو آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں اور ان کا تزکیہ کرتے ہیں اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اکرم نے ارشاد فرمایا انما بعثت معلما، کہ میں معلم بنا کر بھیجا گیا۔ میں معلم بنا کر بھیجا گیا، علم سکھانے والا۔ معاشرے کی صلاح و فلاح اور استحکام و پائیداری کے لیے اسلام نے جو ادارے قائم کیے، ان میں ایک ادارہ تعلیم بھی۔ عہد رسالت سے قبل عرب کی تعلیمی حالت سے کون واقف نہیں؟ ہر طرف جہالت کا دورہ تھا، نہ مدرسہ تھا، نہ کالج، نہ لائبریری، نہ یونیورسٹی۔ لکھنے پڑھنے کا نہ صرف یہ کہ عام رواج نہ تھا، بلکہ بعض قبائل اسے معیوب سمجھتے تھے، پڑھنا لکھنا بھی معیوب تھا عربوں کے پاس۔ اس لیے عہد رسالت سے پہلے کے دور کو دور جاہلیت کہا جاتا ہے۔ علامہ بزری نے صراحت کی ہے کہ قبیلہ قریش میں جو عرب کا بہت معزز بہت بڑا قبیلہ تھا اور عرب کے منصب سیادت اور سیاست پر فائز تھا، صرف 17 آدمی لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ یہ قریش قبیلہ جو بہت ہی مکرم اور محترم سمجھا جاتا تھا، جو کعبے کی رکھوالی کرتا تھا، حاجیوں کی خدمت کرتا تھا، اس میں 17 آدمی تھے جو پڑھے لکھے۔ دوسرے قبائل میں لکھنے پڑھنے والے خالی نظر آتے۔ مہاجرین و انصار میں تاہم کاتبان وحی کی تعداد 42 معلوم ہوتی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ 42 آدمی جو تھے جنہوں نے قرآن مجھے اس نے جب دکھایا تو نہیں۔ البتہ مدینہ منورہ کے یہودیوں میں لکھنے پڑھنے کا نسبتاً عام رواج تھا، وہ مدینہ کے اطراف جو یہودی رہتے تھے لکھنے پڑھنے کا۔ اس پس منظر میں اسلام نے تعلیم اور اس کے فروغ کے لیے جو کچھ کیا وہ کسی بھی طرح ایک موجود سے ختم نہیں۔ ایسے ماحول میں کہ جہاں معیوب سمجھا جاتا تعلیم کے لیے، وہاں بھی کچھ کیا۔ معاشرے کے اس ادارے کو ایسی بنیادیں فراہم کی جن پر بہت جلد ایک شاندار عمارت کھڑی ہو گئی، ایسی شمع روشن کی جن کی روشنی سے دنیا میں ساری دنیا اور بالخصوص عالم اسلام کے گھر گھر منور ہو گئے۔
ہم دیکھتے ہیں کہ جن کے پاس صرف 17، اگر قبیلہ قریش کی بات کریں تو 17 آدمی پڑھے لکھے تھے لیکن پڑھا گیا، لیکن حسن نے ایسا نظم بنایا کہ ایسا محسوس ہوا کہ آپ کے صحابہ نے جو علم کو عام کیا، ایسا محسوس ہوا کہ ان کے سرچشمے جو ہے سرزمین عرب سے جو فرزل کبھی وہاں سے خود پڑھے، جو خود نہ تھیرا پر وہ اوروں کے حالی بن گئے، تو کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ تو یہ کیفیت ان میں پیدا ہو گئی کہ جو دوسروں کی ہدایت کے سامہ فراہم کرنے والے بن گئے۔ تعلیم کی اہمیت کے پیش نظر اسلامی ریاست کی خشت و اول ہی مسجد اور مدرسہ رکھی گئی۔ پہلا اسلام کا پہلی چیز مسجد اور مدرسہ۔ مسجد نبوی ایک عبادت گاہ ہی نہیں بلکہ ایک عظیم درسگاہ بھی تھی۔ یہ وہ خاص بات ہے، سنیے۔ اس مسجد کا صفا نامی چبوترا طلباء کو گویا رہائشی ہاسٹل تھا، اقامت خانہ۔ اس درسگاہ میں 70 تا 80 طالب علم بالعموم رہتے تھے۔ اس درسگاہ میں جلیل القدر صحابہ تعلیم و تدریس کے فرائض انجام دیتے تھے، اور خود رسول اللہ علیہ وسلم اس مدرسے کے صدر تھے، صدر مدرسے۔ اس رہائشی ہاسٹل کا مالی انتظام و انصرام حضرت معاذ بن جبل کے سپرد کیا گیا تھا۔ وہ اس نظم کے ناظم مالیہ تھے، گویا کہ ناظم مالیہ حضرت معاذ بن جبل تھے۔ پھر جو طالب یہاں سے فارغ ہو کر نکلتے وہ اسٹیٹ کی مختلف خدمات پر معمول کیے جاتے، ریاست اسلام کے مختلف کاموں پر۔ اس مدرسے کے فارغ اساتذہ معاشرے کے حلقوں دور دراز علاقوں میں تعلیم و تبلیغ کی غرض سے بھیجے جاتے تھے۔ ان میں سے بیشتر طلباء کے مصارف لوگوں کی عطیات سے پورے کیے جاتے تھے۔ اس دور میں بھی لوگوں کی عطیات سے ان کی تعلیم دور کیا جاتا۔ اس طرح اس درگاہ کے قیام سے اسلامی ریاست کا اولین فرض بھی قوم کی تعلیم کا انتظام و انصرام قرار پایا۔ مشہور محقق مشہور اسلامک اسکالر سرزمین دکن کے سپوت مرحوم ڈاکٹر محمد حمید اللہ نے مسجد نبوی کے چبوترے پر قائم ہونے والے اس مدرسے کو پہلی اسلامی یونیورسٹی قرار دیا۔ نیز اس درسگاہ کے قیام سے اسلامی معاشرے میں مندرجہ ذیل امور کی طرح بنیادیں پڑی۔ اولین چیز دینی تعلیم، قرآن و سنت کو مسلمانوں کے نصاب تعلیم کا مرکز و محور ہونا چاہیے۔ پہلی جو چیز ہے کہ تعلیم کا مرکز اور محور ہونا، قرآن اور پھر اسلامی تعلیمات، یہ جو ہے قرآن اور سنت، یہ اسلامی تعلیمات کا مرکز اور محور ہونا چاہیے۔ ہر مسلمان کے لیے ہے کہ وہ پہلے اپنے بچوں کا آغاز قرآنی تعلیم سے کرے۔ یہ کہنے کی اجازت دی جائے ہمارے معاشرے میں یہ کہ جو کسی انگلش میڈیم اسکول میں شریک کرے، ضرور انگریزی پڑھنا، اسلام روکتا نہیں انگلش میڈیم میں جانا، سائنس اور ٹیکنالوجی کی تعلیم حاصل کرے، اسلام روکا نہیں، لیکن کچھ نہیں معلوم پپا ڈیڈی والا بڑا خوش ہو جاتے کہ ہمارا بچہ پپا ڈیڈی ہے۔ ہمارے پاس ایک رسم کے طور پہ ایک چلتا کہ جو بسم اللہ خانی، لیکن اگر میں غور کرے ہو سکتا ہے کسی کو اعتراض ہو یہ کیا ہے، لیکن اگر آپ غور کر کے دیکھیں قرآن کی جو ابتدائی پانچ آیتیں نازل ہوئی، جب بچہ بولنے کے قابل ہوتا تو بڑے ایک تقریب رکھتے پورے خاندان والوں کو بلاتے اور اس میں سورہ الق کی ابتدائی 5 آیتیں جس کا میں نے ترجمہ پیش کیا دی، اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ ربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم، یہ 5 آیتیں پڑھا۔ تو گویا کہ بچے کا آغاز تعلیم کا جو ہو رہا ہے وہ سورہ الق کی وہ ابتدائی آیت ہے جس سے پڑھنے اور قلم سے لکھنے اللہ نے جو سکھایا کہا رحمان اس کے نام سے پڑھو، یہ ساری تعلیم ہمارے پاس ہے، لیکن اب یہ چیزیں ہمارے پاس کم ہو رہی ہیں۔ اس کو بڑھاوا دینا ہے کہ بچپن میں بچے کو اللہ تعالیٰ کا نام، وسلم کی رسالت، کلمہ طیبہ اور کلمے بھی یاد دلائیں، اس کے بعد اسکول اور مدرسے میں شریک کریں۔ دوسرا مقصد تعلیم میں 2 باتیں سامنے آتی ہیں، اگر دوسرے میں بھی 2 باتیں سامنے آتی ہیں، یہ کہ اچھا مسلمان اور داعی اللہ بنے، وہ چیز ہے، اچھا مسلمان بننا، تعلیم حاصل کرنا۔ لیکن اگر آج تعلیم کا مقصد ہے کہ اچھا کمانے والا بنے، سب پیسہ کیسے کمایا جائے، بلکہ اگر مجھے آپ کہنے کی اجازت دیں جو آج کل جو ماڈرن ایجوکیشن اتنا زیادہ ترقی کر گیا ہے کہ اگر آپ جو CA کرتے ہیں، MBA وغیرہ کرتے ہیں، ان کے کورسز کو دیکھیں کہ بھائی کیسے فلو اپنی کمپنی میں پیسے کا لایا جائے، دوسروں کے جیب سے نکالیں، یہ ذہن پورا مادہ پرست۔ لیکن یہاں تعلیم کا مقصد کیا بتایا جاتا ہے کہ اچھا مسلمان اور داعی دعوت دینے والا حق کی طرح، یہ کہ مسلم معاشرے کی تمام ضروریات کو پورا کرنا
تعلیم کا ایک مقصد ہے کہ مسلمانوں کو جو بھی ضروریات ہو وہ پورا کرے، دینی اعتبار سے بھی، دنیوی اعتبار سے۔ پہلے یہ تھا کہ تعلیم کی تخصیص ہے کہ دین کی اور دنیا کی، یہ تو اسلام آنے کے تقریباً 400-500 سال کے بعد کیا گیا، دین الگ دنیا کا علم الگ۔ اور اگر ہم دیکھیں تو مدینہ نبوی کے جس میں جو چبوترے کا، جو اصحاب صفا کا چبوترا کہتا ہوں، جو تعلیم دی گئی، وہیں بیٹھ کے جو ہے ایران کی فتح کے منصوبے بنا، وہیں بیٹھ کے شام کے اوپر جب کمند بھیجی جا رہی تھی تو وہیں مشورے کیے، کوئی چبوترے کے اوپر۔ یہ درسگاہ بھی تھی اور سیاسی مرکز بھی تھا مسلمان، کہ اسی درسگاہ کے فارغ نکل کے دنیا پہ چھا گئے۔ مسجد اور مدرسے میں باہم گہرا تعلق، اسی طرح یہی ادارے دینی محور، سیاسی مرکز اور درسگاہ قرار پائے۔ یہ سب چیزیں اسی مسجد اور اسی کے تحت۔ لیکن ہمارے پاس دیکھیے اب تعلیم کا نظام الگ الگ ہو گیا، اور اسلام ویسے تعلیم کو الگ الگ کرنے کا خیال نہیں ہے، دین اور دنیا کی تعلیم۔ البتہ اسلام جو ہے تعلیم کی 2 قسموں میں تقسیم کرتا ہے، ایک علم نافع اور ایک علم زار۔ نفع بخش انسانیت کے لیے جو بہتر چیز ہے، جو بھی علم حاصل کر سکتے کرے، اس کو علم نافع کی تعریف ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ پہلے لوگ جانوروں پہ چلتے تھے اور کچھ کی گاڑیاں اچھی نکالی گئی، پر انسانوں کو فائدہ ہوگا اس کا۔ ہوائی جہاز نکالے گئے، آپ کو جانا تھا کیرلا میں 36 گھنٹے 35 گھنٹے کا سفر میں کرتے کرا صرف 1.25 گھنٹے میں پہنچا دیا پلین، سہولت۔ تو انسان کے لیے جو بھی بہتر چیزیں ہو سکتی ہیں وہ سارے چیزیں نافع میں آئے گا۔ انسان کو ختم کرنے، انسان کو نقصان پہنچانے، عام طور پہ جادو ٹونے ایسی چیزیں عملیات آتی ہیں۔ اس کے علاوہ ایٹم بم کا بنانا جس سے انسانیت کو نقصان، ہائیڈروجن بم کا بنانا جس سے انسان ہلاک کر دیے جاتے ہیں، یہ جو ہے علم زار یعنی نقصان پہنچانے والی کی تعریف ہے۔ اسلام سے سے رکھتا ہے۔ تعلیم کے انتظام و انصرام کی ذمہ داری مسلم معاشرے اور اسلامی ریاست پر عائد ہوئی کہ اس مقصد کے حصول کے لیے اپنے ذرائع اور وسائل استعمال کرنے چاہیے۔ ایک فرد پر بھی عائد ہوتی ہے، اسلامی معاشرے پر بھی عائد ہوتی ہے۔ اگر مسلم حکومت ہو، اسلامی حکومت ہو، تو پھر اس حکومت کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ بلکہ بعض فقہاء نے لکھا بیت المال جو ہوتا ہے اس پہ پہلا مستحق طالب علم۔ ہم سمجھتے بیوہ ہے، وہ ہے، پہلے طالب علم۔ استحقاق کون رکھتا، اس کا فائدہ حاصل کرنے کا پہلے طالب علم حاصل کرنے والا۔ مسلمانوں کے قومی آمدنی اور بیت المال پر اولین حق زیر تعلیم طلباء پر ہونے والے مصارف کا ہے۔ میں نے ابھی پہلے کیا، وہ یہ رہنمایانہ خطوط ہے جو مسلمانوں کی تعلیمی نظام کے لیے عہد رسالت میں کھینچے گئے تھے۔ ابھی عہد رسالت میں بتا دیا گیا تھا، یہ بنیادیں ہیں جو فروغ تعلیم کے لیے عہد رسالت میں رکھ دی گئیں۔ بعد میں انہی خطوط پر اور انہی بنیادوں پر اسلام کے نظام تعلیم کا ارتقاء ہوا۔ اسلام کا جو تعلیمی نظام ہے اس کا ارتقاء ہوا، اور اس کی پہلی درجگاہ مدینہ نبوی، پہلی درجگاہ جہاں سے ایسے لوگ نکلے دنیا تعجب کرے۔ آپ دیکھیں گے کہ جو ہے ہمارے خلفائے راشدین نے اور اصحاب کبار رضوان اللہ تعالی اجمعین نے اس وقت ایسی ایسی چیزیں، ایسے ایسے مسائل کو حل کیا اور ایسی ایسی ایجادیں کی دنیا دنگ رہ گئی۔ جیسے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ پہلی سمندری بحیرہ بڑا آدمی بنا۔
لڑکا جو دھوبی کے پاس اور ایک دھوبی کے پاس یومیہ روزانہ جو بولتے معاوضہ دیا جاتا تنخواہ، اس پہ کام کرتا، پہلا چیف جسٹس بنا. اور اس نے جو کتاب لکھی دنیا کی کوئی عدالت آج تک اس سے بے نیاز نہ ہو سکی. میری مراد کتاب الخراج کے مصنف امام ابو یوسف رحمۃ اللہ سے ہے، جو امام اعظم و حنیفہ رحمۃ اللہ کے خاص شاگرد تھے اور ہارون الرشید کے عہد میں چیف جسٹس بنائے گئے تھے. آپ دیکھیے کیا اسماء الرجال کی کتابوں میں زمانے 5 لاکھ علماء کے مفصل حالات ملتے ہیں جو ان کے میدان میں زبردست اسکالر تھے، گریٹ اسکالرس. 5 لاکھ کے نام ملتے ہیں. تعلیمی اداروں میں مرکزی حیثیت مسجد کو حاصل تھی. اساتذہ کے گھر بھی اس مقصد کے لیے استعمال ہوتے تھے. ان اساتذہ کے جاہ و جلال اور عز و وقار کا یہ عالم تھا کہ بادشاہ کے محل میں جا کر شہزادوں کو تعلیم دینا ان کے لیے باعث ننگ و عار تھا. لے جاتے تھے بادشاہ کے پاس ان کے شہزادوں کو. بادشاہ اور شہزادے ان اساتذہ کی جوتیاں سیدھی کرتے تھے. مساجد کے علاوہ کھلے میدان میں تعلیم و تدریس کے لیے استعمال ہوتے تھے. خانقاہیں تو مستقل طور پر رہائشی ہاسٹل تھیں جہاں سینکڑوں طلباء شب و روز تعلیم و تربیت حاصل کرتے تھے. جو خانقاہی نظام ہے، ہاں، جو آج اگر مجھے کہنے کی اجازت دی جائے تو کچھ بہت سارا بگڑا ہوا نظر آتا ہے. وہاں اصل معاملہ یہ تھا کہ ہزاروں طلباء ایسے جو نادر ہوتے، جو یتیم ہوتے، مجبور ہوتے، وہ ان کے لیے ہمیشہ کے لیے رہائش کا انتظام، کھانے پینے کا، تعلیم کا، تربیت کا، یہ خانقاہ اس لیے کام قائم ہوتا. اور اس سے بڑا دین کی اشاعت کا کام، بہت بڑا کام لیا گیا. یہ جو ہے میں نے خاکہ کھینچا کہ اسلام تعلیم کے لیے مسجد کو مرکز قرار دیا اور اسی کے ذریعے یہ نظم بنا. لیکن بعد میں یہ نظم ٹوٹا. لیکن حیدرآباد نے سقوط حیدرآباد کے بعد، کیونکہ یہاں پر نظام کے زمانے میں مدارس میں دینی تعلیم کا نظم تھا، دینیات تھی سلیبس میں شامل، وہ نکال دی گئی. تو مسلمانوں کو بڑی فکر ہوئی کہ قرآن اور اخلاقیات کی تعلیم کہاں سے دیں. تو یہاں جو اہل علم تھے، جن میں جو ہے زیادہ نام سید خلیل اللہ حسینی رحمۃ اللہ علیہ کا لیا جاتا ہے، جو انوار کالج کے پرنسپل تعمیر ملت کے بانی تھے، انہوں نے سبائی اور مسائی مدرسوں کی تجویز دی علماء کے سامنے اور خود اس پہ کام کیا. اور اس کے بعد یہ جال پورے جگہ بھر گیا. آج بھی ہمارے مساجد میں اکثر جگہ سبائی مدرسے نصب چلتے ہیں جو قرآن اور دینیات کی تعلیم، ناظرہ قرآن کی اور دینیات کی، اور بعض مدرسوں میں حفظ کی تعلیم بھی دی جاتی ہے. یہ نظم پھر اسی طرف لوٹ کے آیا جو جہاں سے اسلام کا آغاز ہوا تھا کہ مساجد کے ذریعے تعلیم کو عام کیا جائے. عزیزان گرامی، علم کا تصور، اب تعلیم کی بات ابتدائی ہوئی کہ علم کا تصور اسلام میں کیا ہے اور غیروں کے پاس کیا ہے، اور موجودہ دور میں علم کا تصور کیا. میں نے اس کا تھوڑی سی بات آپ کے سامنے رکھی کہ آج کل کا جو علم کا تصور ہے کہ ہاؤ ٹو ارن، پیسہ کمائیں، پیسے سے پیسہ کیسا کمائیں. علم کا اگر ہم دیکھیں تو یہ اہم مقصد ہو گیا. لیکن اسلام، یقیناً اسلام نے پیسہ کمانے سے روکا نہیں، لیکن علم کا مقصد صرف حصول معاش نہیں رکھا. اسلام کہتا ہے علم ایک بہت اعلیٰ مقصد والی چیز ہے. تم علم حاصل کرو تو معاش خود تمہارے گھر میں آ جائے اور تمہارے کو مسئلہ نہیں، اور اللہ تعالیٰ جو رزق تمہارے لیے رکھا ہو تو ملے گا. یہ کہا یہ تو ایک علم کا سرچشمہ ذات خدا بندی ہے. یاد رکھو، علم کیا چیز ہے، اس کا اصل سرچشمہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات. حواس، عقل اور تجربہ بڑے اہم ذرائع ہیں علم حاصل کرنے کی. انسان انہی چیزوں سے علم حاصل کرتا ہے عام طور پہ ہم جو دیکھتے ہیں. لیکن سب سے بڑا اور یقینی علم وہی ہے جو ایک طرف تو انسانی زندگی کے بنیادی مسائل کو یقینی طور پر حل کرتا ہے اور دوسری طرف انسانیت کے لیے فطری اور آسانی شاہراہ کا تعین کرتا ہے. وہی ہے، اور وہ موجودہ قرآن مجید اور احادیث شکل میں موجود ہے، قرآن کی شکل میں. دوسرا ہے کہ اس تصور علم میں علم کا تعلق محض لوازم حیات سے نہیں بلکہ اس کا پہلا تعلق مقاصد حیات سے ہوتا ہے. لوازم حیات سے نہیں بلکہ مقاصد حیات، حیات کا مقصد کیا ہے زندگی کا، اس سے ہوتا ہے. یہ لوازم حیات مقاصد حیات کے تابع ہوتے ہیں. لوازم تو جو اصل مقصد حیات کے تابع ہے. مثال کے طور پہ ایک آدمی ہے جو عام مکان میں بھی رہ سکتا ہے،
ایک آدمی بڑے عالی شان مکان میں رہ رہا ہے، دونوں زندگی گزارے ہیں، بس تھوڑا رہنے سہنے میں فرق ہے اور اس سے بڑھ کے کچھ نہیں. تو مقصد رہنا ہے. گھر کیسا ہے اللہ عظیمات میں. تو علم کا معاملہ بھی ایسی ہے کہ اصل علم یہ ہے کہ وہ سرچشمہ اصل وہ ہے کہ ذات خداوندی کیا ہو. علم کے ذریعے کیا چیز؟ معرفت الہی حاصل ہو جائے، رب کی پہچان، اللہ کی پہچان حاصل ہو. یہ اصل ہے، وہی عارف کہلاتا ہے جو اللہ کی ذات کو پہچان لے. تیسرا یہ کہ اس تاثر علم میں تعلیم کے ساتھ تربیت بھی ہے. ایک دوسری چیز ہے، تعلیم کے ساتھ کیا ہے؟ تربیت بھی ہے. اور دونوں کو یکساں اہمیت حاصل ہے، اتنی کہ دونوں کو ایک دوسرے سے علیحدہ نہیں کیا جا سکتا. تعلیم اور تربیت کو کبھی علیحدہ نہیں کیا جا سکتا. میں قرآن کی وہ آیت آپ کے سامنے رکھا، وَيُعَلِّمُ الْكِتَابَ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ کہ حضور جو ہے تزکیہ بھی کرتے، تلاوت بھی کرتے، تعلیم بھی دیتے اس کتاب کے ذریعے، اور تربیت بھی کرتے. تو یہ کہ تعلیم اور تربیت لازم و ملزوم ہے، دونوں کو علیحدہ نہیں کیا جا سکتا. تعلیم کتاب و حکمت کے ساتھ ساتھ تزکیہ نفس، تربیت بھی معلم کے فرائض میں شامل ہے. لیکن آج کل صاحب نہ طلباء میں شوق ہے، نہ ہی اساتذہ میں معیار ہے کہ اسی تربیت کریں. اللہ ماشاء اللہ بہت اچھے اساتذہ بھی موجود ہیں، لیکن عام طور پہ سب میں پڑھا دیا. کیا پڑھا؟ میرا چیپٹر ہے، کبھی کوئی اخلاق کی بات ان کو بتائے، دین کی کوئی بات ان کو بتائے. آپ دیکھیے. اور طلباء میں پیاس سے اکثر طلباء کلاس میں 80% طالب علم ایسے ہوتے ہیں جو اساتذہ ان کی رہنمائی کرتے، اخلاقی طور پہ مورل ویلیوز ان میں ڈالتے، ان کو سمجھاتے، ان کے کیریکٹر کو ڈیولپ کرتے. وہ اساتذہ کی ہر دور میں آج بھی طلباء بڑی عزت کرتے. ہو سکتا ہے کہ نوجوانی کی عمر میں کوئی چیز ان کو نہ گزرے، لیکن بعد میں وہ احساس کرتے کہ استاد نے میرے لیے بھلائی کے لیے کہا. لیکن آج یہ کہ جو ہے سب میرا پیریڈ ہو گیا، بس میں اس کا پڑھانے کا ہوں، میرے کو دوسرے چیزوں کی ضرورت نہیں. عام طور پہ تصور، کیونکہ میں کالج میں لیکچر 20 سال تک رہا ہوں، میں دیکھا ہوں بھائی آپ کی ایکسٹرا پیریڈ لیجیے ذرا، میرا ہو گیا، سب ضرورت نہیں. یہ سب کچھ بتائیے آپ ان کو، اخلاق، تعلیم، تربیت کچھ ہو. تعلیم تو ہو گئی، تربیت ہو، تیار رہیں اس کے لیے. یہ ایک بڑا اس زمانے کا المیہ ہے. یہ ہے کہ جو اگر تربیت نہیں ہوگی تو ایسے گروہ، ایسے افراد معاشرے میں تیار ہوں گے جن کو جو ہے صرف اپنی زندگی سے، اپنی ذات سے محبت ہوگی. معاشرے کے بارے میں، معاشرے میں رہنے والے افراد کے بارے میں ان کو کوئی فکر نہ ہو، بلکہ ان کی کیفیت ایک وقت ایسی ہو جائے گی کہ خاندان کے بارے میں ان کو فکر نہیں ہوگی. خاندان ہی نہیں بلکہ اگر اپنے ماں باپ کے بارے میں بھی ان کو فکر نہیں ہوگی. بلکہ بعض تو ایسے بے حس ہو جائیں گے کہ صرف کمانا مقصد ہوگا، اولاد کے بارے میں کوئی فکر نہیں ہوگی. اور موجودہ دور میں ہم دیکھیں گے اولاد کو اسکول میں شریک کرا دیتے، تربیت نام کو نہیں، دینی تعلیم کچھ نہیں، اور سمجھتے کہ جو ہے اب قابل اور بن کے نہیں کر رہا. دنیا کی ڈگری تو لیتا، لیکن وہ بولتے ہیں نا ہمارے پاس یہ پڑھا لکھا جاہل، وہ کیفیت ہوتی، بات نہیں کر سکتے آپ اسے. یہ کیفیت اخلاق کی ہوتی. مقصد تعلیم کیا اصل؟ تعلیم منزل نہیں، نشان منزل ہے. یاد رکھنا، تعلیم منزل نہیں ہے اصل، یہ تو نشان منزل ہے. حقیقی منزل ان لوگوں کا نظریہ حیات اور تمدن و صحافت ہے کی خدمت اسے کرنی ہے. یعنی جس گروہ میں، جس قوم کا یہ فرد ہے، اس کا نظریہ حیات، اس کی تمدن، اس کا ثقافت، اس سے واقف ہونا ہے، اس کو کہ ان کی خدمت کرنا ہے. علامہ اقبال نے اس نقطے کی وضاحت کرتے ہوئے خواجہ غلام السیدین کو ایک خط لکھا تھا. علم سے میری مراد وہ علم ہے جو حواس پر، اس کا دار و مدار حواس پر ہو. عام طور پر میں نے علم کا لفظ انہی معنوں میں استعمال کیا. علامہ اقبال لکھ رہے ہیں اس علم سے وہ طبعی قوت ہاتھ آتی ہے جس کو دین کے ماتحت رہنا چاہیے. خاص بات بتا رہے ہیں کہ جو بھی آپ جو ہے ٹیکنالوجی کا علم حاصل کریں، آپ جو ہے نیوکلیئر ٹیکنالوجی کا علم حاصل کریں، آپ جو ہے جیٹ پلینز بنانے کا علم حاصل کریں، آپ جو ہے ایئر کرافٹ بنانے کا علم حاصل کریں، یہ دین کے ماتحت ہونا چاہیے. دین سے علیحدہ ہوگا تو شیطانیت ہو جائے گی. پھر اگر یہ دین کے تحت نہ رہے تو محض شیطانیت ہے. علامہ اقبال کے الفاظ ہیں. مسلمان کے لیے لازم ہے کہ علم کو مسلمان کرے. یہ بھی علامہ اقبال نے خواجہ غلام السیدین کو لکھا تھا، خط کو لکھا، اسی کے الفاظ ہیں. انبیاء کا مشن تعلیم و تربیت تھا، اسلامی بنیادوں پر نظام اجتماعی کا قیام تھا. اصل کیا تھا ان کا مشن؟ کہ اسلامی بنیادوں پر نظام اجتماعی قائم ہو جائے، ایک اجتماعی نظام ایسا قائم ہو
ختم نبوت کے بعد یہ ذمہ داری امت مسلمہ کے اہل علم علماء پر ڈال دی گئی. اب یہ کہ علماء اس کا حق ادا کر رہے نہیں کر رہے آپ دیکھ سکتے ہیں. اسی وجہ سے رسول نے فرمایا کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں. ترمذی کی روایت ہے، اس کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے رکھا. اس بارے میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں تعلیم کا مقصد یہی نہیں ہونا چاہیے کہ نوجوان ذہن کے علم کی پیاس بجھا دے. تعلیم کا مقصد ہے کہ بھئی اس کی پیاس ہے علم کی نوجوان کی بجھا دے، یہ نہیں، بلکہ اس کے ساتھ ہی اسے اخلاقی کردار اور اجتماعی زندگی کے اوصاف نکھارنے کا احساس بھی پیدا کرنا چاہیے. یہ چیزیں پیدا ہو، کیا؟ اخلاقی کردار، امام غزالی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں، اور اجتماعی زندگی کے اوصاف نکھارنے کا احساس میں پیدا ہو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ کے بندوں میں اہل علم ہی اس کا خوف رکھتے ہیں. جو اہل علم ہے وہ زیادہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں. اس لیے ہمارے پاس شریعت نے عابد پر کئی گنا فضیلت دی عالم کو. عالم کی بڑی اہمیت ہے. موجودہ دور کی تعلیم اور اس کی بےہودگی. اب موجودہ دور کی جو تعلیم اس کی تھوڑا بےہودگی کا تذکرہ کریں گے. مغرب کے فلسفے انفرادیت، مغرب کا فلسفے انفرادیت انڈیویجولٹی جو ہے، اور اس کے زور و شور سے عام کیا گیا. تعلیم کو تہذیبی اقدار اور خیر و شر کے معیارات کے معاملے میں بالکل غیر جانبدار ہونا چاہیے. مغربی فلسفہ یہ تعلیم کو اخلاقیات اور تہذیبی اقدار اور خیر و شر کے معاملے سے بالکل علیحدہ غیر جانبدار ہونا. اس طرح نے تعلیم کا رشتہ مذہب و اخلاق سے کاٹ دیا، اخلاقیات سے بھی کاٹ دیا. یہ غیر جانبدار یا بے عقیدہ تعلیم اپنے نتائج کے اعتبار سے انسان کے لیے مفید نہیں، لیکن انسانیت کے لیے ضرور سانحہ ثابت ہوئی. ہو رہی ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ اقدار اخلاقی کچھ نہیں، تہذیب تمدن سے وابستگی کچھ نہیں، اور اخلاق جب جاتے ہیں تعلیم سے تو پھر جو ہے جو کچھ کیفیت آج نظر آتی. باقاعدہ اور غیر جانبدار تعلیم طلباء میں اجتماعی تصورات پیدا کرنے میں بری طرح ناکام ثابت ہوئی ہے، اور اجتماعی تصورات سے اس بے شعوری نے طلباء کو کسی اعلیٰ نصب العین کے لیے جینا اور مرنا بھلا دیا. بس زندگی کھاؤ کماؤ، اس کے علاوہ کچھ نہیں. اعلیٰ مقصد کے لیے جئیں اور اعلیٰ مقصد کے لیے مرے. یہ حوصلہ ختم ہو گیا، یہ سوچ فکر ختم ہو گئی. جگر نے کیا خوب کہا، کیا جانے کیا ہو گیا ارباب جنوں کو، کیا جانے کیا ہو گیا ارباب جنوں کو، جینے کی ادا یاد نہ مرنے کی ادا یاد. اگر ہم دیکھیں کہ آج کیفیت یہی ہے کہ بڑے تعلیم یافتہ ہیں، مقصد ہی زندگی کا ختم ہو چکا ان کے پاس. حقیقت یہ ہے کہ علم اس وقت دوست اور رہنما ہوتا ہے جب اس کا محور دل ہو، ورنہ تن پرستی کے چکر میں انسان کے لیے ایک سانپ بن جاتا ہے. انسانیت کے لیے بہت خاص بات ہے اگر آپ غور کریں کہ حقیقت یہ ہے کہ علم اس وقت دوست اور رہنما ہوتا ہے جب اس کا محور دل ہوتا ہے، ورنہ تن پرستی کی چکر میں جیسا اگر میرے جسم کی نشو نما، اس کو اچھے سے اچھا کھلاؤں، اچھے سے اچھا پہناؤں، یہ مقصد ہے تو پھر یہ انسانیت کے لیے سانپ بن جاتا ہے. علامہ اقبال نے کہا علم را برتن زنی مارے بوت، علم را بردل زنی یار بوت. اب اقبال نے وہی بات کی. بے عقیدہ اور غیر جانبدار تعلیم ایسے افراد پیدا کرتی ہے جو زندگی کے بنیادی اور حقیقی مسائل پر عبور نہیں رکھتے. ایسے لوگ پیدا ہوتے مسائل ہیں ان پہ ان کو عبور ہی نہیں ہوتا، معلوم ہی نہیں ہوتا کہ کیا ہے. عملی زندگی کے بارے میں ان کا علم انتہائی اتلا ہوتا ہے. وہ نکلتے ہیں تو تیراکی کے عزم لے کر، لیکن ساحل پر مونگے چنتے رہ جاتے ہیں اور یہ بھول جاتے ہیں کہ بغیر علم کی انہیں شناوری کرنی تھی. اس وجہ سے ڈاکٹر فرینک ایٹویلڈ کو کہنا پڑا کہ مقاصد کے بجائے ٹیکنیک اور ذرائع سے وابستگی ادب، فلسفہ اور مذہب کے مطالعے کو حقیقی آزادی سے محروم کر دیا. اس نے بہت زبردست بات کہی کہ جو ہے آج جو ٹیکنیک ہو، ایسا حاصل کیا جائے، ایسا کمایا جائے. اس نے کیا کیا؟ فلسفہ، مذہب کا جو مطالعہ تھا، جو حقیقی انسان کی آزادی، اس سے محروم کر دیا. یہ کیفیت غیر بھی کہتے ہیں. عزیزان گرامی، میں نے کچھ باتیں دوسروں کے حوالے سے بھی کوٹ کی، قرآن اور حدیث کے حوالے سے کوٹ کی. یہ بات یاد رکھ لیجیے، اسلامی کا آغاز میں اگر ہم دیکھیں تو اسلام نے تعلیم کے ساتھ تربیت پر بھی یہ زور دیا، بڑی اہمیت دی کہ تعلیم ہو، تربیت ہو. آج جب ہم شریعت انفارمیشن لیکچر میں یہاں جمع ہوئے تعلیم کا مقصد اور اس کی اہمیت کو جاننے کے لیے، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی نوجوان نوخیز نسل پر تعلیم کے ساتھ
تربیت پر زور دیں، قرآن اور حدیث اور اسلامی علوم سے ان کو جوڑیں۔ دنیا کی کوئی بھی ڈگری لیں لیکن دین کے مبادیات، دین کی بنیادی باتیں، عقائد، ایمانیات اس سے واقف ہوں کہ اللہ پر ایمان اس کے کیا تقاضے ہیں، رسول اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان اس کے کیا تقاضے ہیں، یوم آخرت پر ایمان بالآخرہ اس کے کیا تقاضے ہیں، یہ کم سے کم ان کو واقف ہو۔ یہ بنیادی چیزیں اگر ہم ان کو واقف کراتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ موجودہ دور کا جو بھی علم حاصل کریں اور بنیادی اگر اسلامی تعلیمات سے واقف ہوں تو کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے، اور ایک صالح معاشرے کی تشکیل میں وہ اپنا حق ادا کر سکتے ہیں۔ اور اس وقت انسانیت کو جو پیاس ہے کہ اس نے وہ جسم کی پیاس کو بجھا دیا لیکن روح کی پیاس انسانیت کی ختم ہو نہیں پاتی، وہ پیاس بجھانے کے لیے قرآن اور دین کا علم لوگ خود بھی سیکھنا ہے، لوگوں کے سامنے بھی پیش کرنا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں یقیناً تعلیم کا مقصد ہم اس وقت حاصل کر سکتے ہیں، اور اسلام نے بہت زیادہ ترغیب دی کہ دنیا کی تعلیم کے لیے بھی تو سب نے اس وقت ارشاد فرمایا جب کہ چین میں اسلام داخل نہیں ہوا کہ اگر اب تم کو علم ملتا ہے چین میں تو وہاں بھی جا کے اس کو حاصل کرو۔ تو اس وقت دنیا کی تعلیم وہاں تھی۔ بعض لوگوں نے کہا کہ جو ہے یہ کاغذ بنانے کی صنعت وہاں تھی، اس طرف اشارہ اللہ عالم اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن دنیا کے علم پہ بھی لیکن اگر مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ وہ گروہ جس کے پاس جس کے دین کا جز تعلیم ہے، علم کی حیثیت ہے اور اس کی بنیاد علم پہ رکھی گئی اور اس کی پہلی وحی ایمان پہ نہیں آئی۔ پہلا لفظ نے کہا کہ ایمان لاؤ، بلکہ پہلا لفظ کہا پڑھو اس رب کے نام سے۔ لیکن آج وہ ہم قوم دیکھیں بہت ہی تعلیم کے میدان میں پست ہے، بہت تعلیم کے میدان میں پست ہے۔ ضرورت اس ہے کہ دین اور دنیا کے میدان میں قوم کو آگے لائیں، ایسے افراد کو تیار کریں جو سوچیں تو ملت کی تعلیم کے لیے سوچیں، ملت کی بقا کے لیے سوچیں، جو جاگیں تو جو ہے وہ ہر وقت یہ کام کرتے رہے کہ تعلیم کے میدان میں قوم کو کیسے پڑھائیں، سوئیں تو ایسے خواب دیکھیں کہ ملت اسلامیہ کی تعلیم کے میدان میں ان کو بلند سے بلند مقام پر لے جا رہے ہیں، یہ خواب دیکھیں، ایسے افراد تیار ہوں تو یقیناً مستقبل ملت اسلامیہ کا درخشاں ہو سکتا ہے۔ اور اس وقت پیاسی انسانیت کی پیاس ان کی روح کی بجھ سکتی ہے کہ حقیقی تعلیم کا مقصد ان کے سامنے ہو، اور حقیقی تعلیم جو میں نے کہا کہ وہی ہے اصل میں وہ لوگوں کے سامنے پیش کی جائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا السلام علیکم حضرات، آپ نے بہت ہی پرمغز خطاب سنا۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ ہمارے مقرر صاحب بڑی ہی تیاری سے آتے ہیں۔ یہ اکثر آپ دیکھے ہوں گے کہ ذکر آتا ہے کہ اگر علم حاصل کرنے کے لیے چین جانا پڑے تو چین جاؤ، تو یہ آج کے زمانے کا چین نہیں ہے، اس زمانے کا چین ہے جبکہ شاید وہاں سے نکلنے والے اگر 100 نکلے تو 50 بھی چین پہنچ سکتے ہیں، نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ سمندری سفر آپ بیچ میں ہیں، ایک جانب آپ کے سعودی عرب یا عرب علاقے ہیں اور دوسری طرف چائنا ہے، تو یہ کوئی ایسے بری راستے کا سوال نہیں تھا، بحری راستے زیادہ اس وقت، کیونکہ بری راستے کا سوال اس واسطے نہیں تھا کہ دنیا کے تمام اقسام کے جانور ہندوستان میں ہیں، صرف 2 یا 3 قسم ایسے ہیں جو نہیں ہیں، زیبرا، جراف اور کینگرو، اس سے ہٹ کے جتنے درندے جانوروں کے اقسام کے ہیں وہ ہندوستان میں تھے، تو یہ بری راستہ نہیں تھا، بحری راستہ تھا، اور وہ بحری راستے میں کتنے جاتے تھے اور کتنے راستے ہی میں طوفانوں کے نظر ہو جاتے تھے وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ اب بھی جو لوگ چائنا جاتے ہیں وہ آ کے کہتے ہیں کہ قدیم مسجد ہے وہاں، ایک جگہ کا نام لے کے میرے صاحبزادے جو گئے تھے چائنا ایک ڈیلیگیشن میں، تو انہوں نے کہا کہ ایک صحابی کی خبر ہے، صحابی کی خبر ہے وہاں۔ تو اب یہ جو بات کہی جاتی ہے کہ تم کو چین جانا پڑے تو جائے، یہ وہ آج کا چین نہیں ہے بلکہ اس زمانے کے بات ہے جبکہ سفر جو ہے بہت ہی زیادہ خطرناک ہوا کرتے تھے، جان لیوا ہوتے تھے۔ میں نے آپ سے عرض کیا شاید 100 آدمی گئے تو کتنے پہنچتے تھے معلوم نہیں اس کے۔ خیر، آج ہمیں جو سبق آموز مشورے ملے ہیں اس پر عمل کرنے کی کوشش کی جائے۔ چونکہ دعا ہو چکی ہے، محفل کے برخاست ہونے کے پہلے میں آپ سے ایک چیز عرض کرنا چاہوں گا، چہارشنبے کا خطاب ڈاکٹر عقیل ہاشمی کا بھی بڑا اہم ہے، ضرور و ضرور اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس میں شرکت فرمائیں۔
اقبال شناسی کی محفل میں اثر نہیں منعقد ہوگی. آپ محفل کی برخاست کا اعلان کیا. تو اب اس میں جو ہے یہ اس کی قیمت تو بتا دی گئی نا, سعودی عرب آپ کے لیکن رعایت کے نام تو یہاں پر جو ہے 1200 اب یہ سوال نہیں ہے کہ اکیلے لائبریری سے فرینڈس ہیں یا گھر میں اس واسطے ہمارے بچے ہیں